السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آتے ہیں. آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان آج ہمارے ساتھ ہیں. وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آج ان کا پہلا دن ہے پاکستان میں. کئی دنوں کے بعد وہ جدہ میں عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے اور کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ خاص طور پہ دعا کرنے گئے تھے کہ ان کی پارٹی کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے کسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر کے اس کو بحال کر سکیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر جو عمران خان اور تحریک انصاف کا مومنٹم بنا تھا وہ بہت جو ہے اس کو ڈیمیج ہوا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے. عمران خان، تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو کھری بات. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جدہ میں واقعی تحریک انصاف کے لیے دعا کی اور اپنی کامیابی کے لیے کہ آپ یہ ساری باتیں ہیں کرنے کی؟ میں 7 سال سے مجھے موقع نہیں ملا تھا عمرہ کرنے کا، اور مجھے ایک موقع ملا. میرے 2-3 دوست جا رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ حاضری لگائی جائے. اور اصل میں ویسے ہی ایک انسان کئی دفعہ اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ سے وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. کہ حالانکہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ کنیکشن نہیں رہتا. تو وہ خاص ادھر مدینہ اور مکہ میں جا کے تو ایک آدمی بیٹریز ریچارج ہو جاتی ہیں، ریفریش ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن ریوائیو کرنے گئے، لیکن کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ لوکلی آپ کا کنیکشن اپنی جو سپورٹرز ہیں ان سے کافی منقطع ہو چکا ہے؟ اور اگر آپ سوشل میڈیا کو خاص طور پہ فیس بک کو، ٹویٹر کو، ان چیزوں کو فالو کریں تو یوتھ آ کے بڑی ڈسپونڈنسی دکھا رہی ہے کہ جن لوگوں کو آپ تحریک انصاف میں شامل کری جا رہے ہیں وہ ایکچولی چینج تو لا نہیں سکتے ہیں. تو اب یوتھ سے کیا ہوا وعدہ کیسے پورا ہوگا کہ چینج کیسے آئے گی؟ دیکھیں مبشر، کبھی بھی نیچے سے لوگ چینج نہیں لا سکتے. چینج لیڈرشپ لے کے آتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ آصف زرداری کو پاکستان کی بہترین ٹیم دے دیں، چینج یہ کچھ کر سکے گا؟ آپ نواز شریف کو جو مرضی بہترین برینز دے دیں، کیا ہوگا؟ آصف زرداری کے نیچے شاہد کاردار، سلیم رضا، شوکت ترین، یہ سب اچھے کیلیبر کے لوگ تھے. کوئی بھی نہیں کام کر سکا. تو یہ آپ غلط فہمی میں لوگوں کو ایک غلط فہمی رہ جاتی ہے کہ جی اگر وہ فلانا آ گیا تو وہ کوئی تبدیلی کو روک دے گا. تبدیلی تو لیڈرشپ اور اس کا نظریہ لے کے آتا ہے. اس کے مطابق اس کی ٹیم بنتی ہے. اب جو بھی لوگ جوائن کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں سب جوائن کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بار بار کہا کہ جب ہماری ٹیم بنے گی، جو میں ٹیم سامنے لے کے آؤں گا، اس کے بعد فیصلہ کریں. ٹیم میری چینج کی ہوگی. ابھی ٹیم نہیں بنی، ابھی تو لوگ آ رہے ہیں. ابھی تو ہم نے اپنی جسے آپ کہتے ہیں کیبنٹ نہیں سلیکٹ کی. ابھی ہم نے اپنے ٹکٹس نہیں دیے لوگوں کو. میرا اپنے نوجوانوں سے وعدہ ہے کہ میں پاکستان کی پالیٹکس میں صرف ایک اصلاحات اور تبدیلی کے لیے تھا. نہیں تو مجھے پالیٹکس کچھ بھی نہیں دے سکتی. اللہ نے مجھے سب کچھ دے چکا ہے. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف اس کے لیے 15 سال یہ جدوجہد کی تھی. اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ کوئی آ کے اس کو ہائی جیک کر لے گا، وہ پھر یا وہ مجھے نہیں جانتا یا پھر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میری سٹرگل کیا تھی. تو میرے نوجوانوں سے وعدہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی سیاستدان اس میرے جو نظریے سے مجھے ہٹا نہیں سکتا. میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا، اس نظریے سے نہیں ہٹوں گا. پرابلم یہ ہے کہ میں نے ابھی مختلف ڈسٹرکٹس کا خاص طور پہ پنجاب میں دورہ کیا اور میں نے دیکھا یوتھ وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور خاص طور پہ آئی ایس ایف کی جو یوتھ ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آئی ایس ایف کی یوتھ میں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ایک ڈسکنیکٹ بڑھتا جا رہا ہے. کیا یہ ہیلدی چیز ہے کہ اس کو برج کیا جائے گا؟ پہلے تو مبشر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اس ملک، یہ جو تحریک انصاف کی جان ہے وہ اس کی یوتھ ہے، جس میں آئی ایس ایف بھی اور نوجوان بھی ہیں. یہ اصل میں یہ ڈرائیو کر رہا ہے. یہ جو اتنا بڑا ایک سیلاب آ رہا ہے، جو سونامی آ رہی ہے، اس کے فور فرنٹ میں اس کا ہراول دستہ آئی ایس ایف اور یوتھ ہے. اب تھوڑا سا میں اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کنفیوژن آ گئی ہے، کیونکہ وہ جنونی ہیں، وہ آئیڈیلسٹک ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر وہ آ گیا تو یہ کیا ہو گیا. وہ گھبرا جاتے ہیں جلدی سے دیکھ کے. ان کو ابھی یہ نہیں، ان کو صحیح طرح سمجھ آ جائے گی، ابھی نہیں آ رہی
کہ تبدیلی عمران خان اور اس کے نظریے نے لے کے آنی ہے. جو آدمی ہمارے نظریے پہ رہے گا وہ پارٹی میں رہ جائے گا, جو نئی نظریے پہ اترے گا وہ چھوڑ جائے گا, اور ابھی بھی 1-2 چھوڑ گئے ہیں اور شاید آگے بھی چھوڑ جائیں. دیکھیں کئی سیاستدان آ رہے ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بیسٹ پولیٹیشنز ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف میں آئے ہیں, سب سے بہترین. آپ جو مرضی ان کے متعلق کہہ دیں, زیادہ تر ان کے اوپر کوئی فائنینشل پیسے کی کرپشن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ان کے پالیسیز پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی فائنینشل کرپشن کے اوپر نہیں انگلی کوئی اٹھاتا. یہ وعدے صاحب معذرت کے ساتھ یہ سارے وعدے آپ نے منصور اختر کے بارے میں بھی کیے تھے, اور اس نے کبھی سکور نہیں کیا ٹیسٹ میچ میں آ کے. دیکھیں آپ مجھے, چلیں آپ نے کرکٹ کی بات کی, مجھے ابھی تک بتائیں کہ منصور اختر کی ریپلیسمنٹ کیا تھی. آپ کو یاد ہے اسے کسی نے ریپلیس کیا تھا؟ آپ کو نہیں یاد ہوگا, کیونکہ جب آپ ایک کھلاڑی کو ریپلیس کرتے ہیں آپ اس سے ایک بہتر کھلاڑی کو ریپلیس کرتے ہیں. جب آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہی نہ ہو تو آپ ایک کو ریپلیس کریں گے, دوسرا فیل ہو جائے گا, اور دوسرا ہوا فیل. دیکھیں میں آپ کو وہ تو آپ انسانوں کی بات کر رہے ہیں یا انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک نظریے کی بات کر رہا ہوں. میرا نظریہ پہلے دن سے 16-15 سال سے کلیئر تھا. کبھی مجھے شک نہیں ہوا کہ میں نے کدھر جا رہا ہوں, میرا پہنچنا کدھر ہے. اس کاروان میں لوگ چڑھتے جائیں گے, کہیں اترتے جائیں گے, لیکن وہ کاروان اپنے راستے پہ جا رہا ہے. میں یوتھ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ممبرشپ کیمپین کرنے والی ہے, اور یہ ممبرشپ کیمپین چلے گی 3 مہینے. اس کے بعد اور جو بھی ممبرز ہوں گے وہ اس پارٹی کے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے. یہ وہ پارٹی ہوگی جو اوپر چیئرمین سے لے کے سب الیکٹڈ پارٹی ہوگی. یونین کاؤنسل سے شروع ہوں گے, سارے الیکٹڈ ہوں گے. تو جو اگر آئے ہیں, آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, میرٹ کا سسٹم صرف جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس کا ہے الیکشن, ڈیموکریسی. اس کے علاوہ ابھی تک میرٹ کا کوئی اور سسٹم نہیں ہے. تو میں فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤں گا پارٹی میں. پہلے ممبرشپ کریں گے 3 مہینے, انشاءاللہ کوئی 30-35 لاکھ لوگ, 40 لاکھ لوگ ہمارے ممبرز ہمارے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے. یہ کبھی پاکستان میں ایسے نہیں ہوا. یہ مجھے بتائیں, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات وہ یہ ہوگا کہ جیسے امریکہ میں پریلیمنریز ہوتے ہیں کہ یعنی آپ کے ورکر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے حلقے میں کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے. ہوگا ایسے کہ یونین کاؤنسل کے پہلے عہدیدار الیکٹ ہوں گے, یونین کاؤنسل کے ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے, ڈسٹرکٹ پروونشل عہدیداروں کو الیکٹ کرے گی, اور ایک پھر ساری ایک نیشنل کاؤنسل جو بنے گی وہ سینٹرل عہدیداروں کو الیکٹ کرے گی. اور ہوگا کیا کہ جو ڈسٹرکٹ کے آپ کے عہدیدار ہوں گے وہ ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو آپ پارلیمنٹری بورڈ جو ٹکٹ دے گا. اب اگر تو ہم نے سوچا کہ کبھی انہوں نے کیونکہ ہم فائنل ایک ایپلائٹ اتھارٹی پارلیمنٹری بورڈ ہوگا, ان کی ریکمنڈیشنز کاؤنٹ کریں گے. اگر ہم نے سمجھا کہ کینڈیڈیٹ ہاں وہ لے تو آئے ہیں لیکن وہ ہمارے نظریے پہ نہیں اتر رہا, یا وہ لے آئے ہیں اور اس میں کوئی سفارش چلی ہے, تو ایک اپیل ضرور ہوتی ہے. لیکن جو ریکمنڈیشن 80% جو کینڈیڈیٹ بنیں گے وہ نیچے اپنے الیکٹڈ ممبر سے آئیں گے. ٹوٹل میرٹ سسٹم ہوگا, کبھی پاکستان میں ایسے نہیں ہوا. تو یہ جو نوجوان ابھی تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں, نوجوانوں آپ کو زیادہ دیر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو پاکستان میں انقلاب پہلے اپنی پارٹی میں لائے گی اور پھر پاکستان میں لے کے آئے گی. رائٹ, عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو ہم آفٹر ویری کوئک بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جب سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے عمران خان کی. عمران خان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئر پرسن ہیں, عمرہ کر کے ابھی پہنچے. عمران, یہ کس حد تک صحیح ہے کہ شاہ محمود قریشی سے ان بائی الیکشنز کے اوپر آپ کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں, اور شاہ محمود قریشی آلریڈی پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے ملاقات بھی کر چکے ہیں؟ اس کے بعد کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہماری پارٹی میں ڈسکس ہوا تھا. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ان بائی الیکشنز میں نہیں جانا, بلکہ ہم نے فیصلہ تو کر لیا تھا جب ظہیر عباس کھوکھر کا الیکشن ہوا تھا لاہور کے اندر. ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا 14,000 جعلی ووٹ ہم نے ان کو دیے. الیکشن کمیشن کو ہم نے فوٹیج دکھائی کہ 2 دن پہلے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے جو الیکشن کمیشن کا آفس تھا وہ ٹھپے لگا رہا تھا. وہ ایک اینکر نے ٹی وی پہ بھی ٹھپے وہ جو مور دکھائی.
2 दिन पहले ये छाप रहे थे। उस एंकर का नाम पुलिस वाले फिर रहे थे, था पटवारी बैठे हुए थे। जी, उस एंकर का नाम मुबशर लुकमान था। थैंक यू वेरी मच जी। मैं मुबशर आपको वो याद करा रहा हूँ कि उसके, और हमने इलेक्शन कमीशन को सबूत दिए, कोई कुछ नहीं उन्होंने किया। तो हमने तब एक्चुअली पार्टी ने तब ही फैसला कर लिया था। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि हमने फिर देखा कि 14,000 जाली वोट पकड़े हैं। एक प्लॉट के ऊपर 80 वोट दर्ज करवाए हुए थे ये नून लीग ने। तो हमने फिर जब हम जब गए और आपकी भी पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पता चला कि 45% जाली वोट है 3 करोड़ 70 लाख 8 करोड़ में से। तो उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कहती है जी हमने तो पहले तो हमारी पिटीशन पे इन्होंने रद्द किए वोट, वो जो इलेक्शन हुए थे जाली वोटों के ऊपर, वो जो सब फिर भाई इकट्ठे हो गए, मुल्क की मुफादात में सब इकट्ठे हो गए। जो जाली वोट के ऊपर इलेक्ट हुए थे उन्होंने 20वीं तरमीम में फिर से उनको इकट्ठा कर जायज करवा दिया। लेकिन हमें इतना पता था कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन खुद कह रही है कि मई तक नए इलेक्टरल रोल्स नहीं बन सकते, और ऊपर से एकदम अनाउंस कर दिया कि जी नए इलेक्टरल रोल्स पे इलेक्शन हो रही है। यानी इतना यहाँ फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ। हमने इसमें कोई शक नहीं है, आप नहीं थे यहाँ पे, मैंने अपने प्रोग्राम में लिस्ट दिखाई है कि जो बोगस वोट्स अभी भी इस्तेमाल हुए हैं, कसूर में भी, मुल्तान में भी और जगहों पे भी। लेकिन सवाल ये है कि आपके लीडर सरदार आसिफ अहमद अली ने खुल के अपने हलके में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के नामजद उम्मीदवार की हिमायत की और वो 3रे या 4थे नंबर पर आया। तो क्या इससे तहरीक इंसाफ और सरदार आसिफ अहमद अली दोनों का पोल नहीं खुल गया? नहीं, देखिए तहरीक इंसाफ तो हमारा बड़ा क्लियर स्टांस था और इसमें सब ऑन बोर्ड थे। शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल साथ थे, जावेद हाशमी, हम सब ने फैसला किया था। हमने उनको बताया कि कोई फायदा नहीं है ऐसे इलेक्शंस में जिसमें पहले तो हुकूमत खुल के प्री पोल रिगिंग कर रही है, डेवलपमेंट फंड्स पैसे चल रहे हैं, उसके बाद जाली वोट्स के ऊपर, जाली इलेक्टरल लिस्ट के ऊपर इलेक्शन करवाना। हमने कहा इस पर कोई फायदा नहीं है। तो ये पॉलिसी डिसीजन थी। अपने तौर पे अपनी प्राइवेट कैपेसिटी पे अगर कोई कुछ करना चाहता था, इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन तहरीक इंसाफ जिस शख्स ने ज्वाइन की उसने अपनी पार्लियामेंट की सीट से इस्तीफा दे दिया। ओवैस लगारी को किस बात से इस्तिस्ना हासिल है कि वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे और तहरीक इंसाफ में भी शामिल है? हमने तो मैंडेटरी नहीं किया। ये तो इन्होंने एक कानून बनाया हुआ है कि जब पार्टी से जो अपनी पार्टी की एफिलिएशन चेंज करेगा वो इस्तीफा दे, या तो वो तो इनका है, पार्लियामेंट का कानून है। मॉरली तो ओवैस लगारी जो है उन्होंने दिखा दिया ना कि वो बैंकक्रप्ट हैं, कि एक तरफ वो काफ लीग के टिकट पे जीतने वाला इलेक्शन भी नहीं छोड़ना चाह रहे और फिर पीटीआई में भी शामिल हो रहे हैं। देखें ये मॉरल इशू नहीं है। ये अगर वो ओपनली अनाउंस कर बैठे कि मैं तहरीक इंसाफ में चला गया हूं, अब उनके ऊपर है कि वो अगर असेंबली में बैठना नहीं बैठना, ये हमारा इशू नहीं है। मुबशर, हमारा इशू तो नेक्स्ट इलेक्शन है। तो उसमें अगर वो उनके अपने ऊपर है, हमने पार्टी ने उनको खुला छोड़ा। हमने कहा ये आपका फैसला है, आप जो करना चाहते हैं आप करें। अगर या आप 20वीं तरमीम को लेते हैं तो पूरे पाकिस्तान के सियासतदान इसको ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं, और आप इसको मुकमका कह रहे हैं। 20वीं तरमीम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप इसको मुकमका कह रहे हैं? मैं सबसे बड़ी चीज़ तो ये मुबशर कि अभी तो आप गोजरदारी गो कैंपेन चला रहे थे नवाज शरीफ साहब, बड़े ड्रामे से धूमधाम जरदारी ने मुल्क लूट लिया, मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुल्क तबाह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और हम अब सड़कों पे निकलने लगे हैं। हालांकि हमें नहीं पता था कि जरदारी करप्ट है, क्योंकि दो दफा तो हमने जेल में भी उसको रखा था। लेकिन हाँ, अब हमें एकदम इंकशाफ, 3 साल हम अलायंस में भी रहे, अब इंकशाफ हुआ कि वो बड़ा करप्ट आदमी है, तो हमने इसको निकालना है, मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एकदम फिर एक और कलाबाजी खाई जाती है और ये इकट्ठे हो जाते हैं 20वीं तरमीम में। और होते किस चीज के लिए? ये मिलके केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे, ये मिलके इलेक्शन कमीशन, तो आप आगे इलेक्ट 3 मेंबर 4 मेंबर कर चुके हैं, अब ये इलेक्शन हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर बनाएंगे। मेरा इन सबसे सवाल ये है कि क्या ये इन दोनों, यही 2 फ्रीक हैं इलेक्शन के अंदर? क्या इनको बाकी लोगों से नहीं पूछना जो बाकी भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? और क्या हमें नहीं पता कि ये हो क्या रहा है? ये मुकमका, इनको खौफ आया हुआ है। मुबशर ये डरे हुए हैं तहरीक इंसाफ के सैलाब से।
تو اب تک 4 سال میں کرپشن کا تو قانون یہ بنا نہیں سکے. جدھر عوام ماری جا رہی ہے ادھر کہتے ہیں جی زرداری, نواز کہتا ہے وہ زرداری نہیں مانتا, لیکن جدھر ان کے انٹرسٹ ملتے ہیں یہ 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر بیٹھے ہیں. اور دوسرا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جس سے تھانے کچہری کی سیاست ختم ہو, فیوڈل کلچر, لوگوں کو ریلیف ملے, ابھی تک انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم چلنے نہیں دیا کیونکہ ساروں کے انٹرسٹ میں ہے. تو یہ مبشر یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ مافیا نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے پاکستان کو, اپنے انٹرسٹ ملتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا خطرہ باہر سے آتا ہے نا, جو سونامی سے سب ڈرے ہوئے ہیں, اب انہوں نے 20th امینڈمنٹ پاس کر دی اور ابھی آگے بھی, ابھی آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ دیکھنا, میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے جن سے انہوں نے اپنے سارے انتظامیہ ڈی سی اوز یہ سارے رکھوانے ہیں اپنے. ابھی سے ہی پنجاب کا آئی جی بدل دیا انہوں نے. یہ مکہ کا حصہ یہ ہے کہ اب انہوں نے وہ بڑا ایماندار آئی جی تھے جو ابھی اس کو چینج کر کے اپنا آئی جی لے آئے ہیں. یہ کس کی تیاری کر رہے ہیں, یہ کس کے خلاف ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ مکہ ہو رہا ہے تحریک انصاف کو باہر رکھنے کا. تو پھر تحریک انصاف اگر فرض کریں پارٹی میں اس کی یہ پارٹی الیکشن میں سیٹیں جیت بھی گئی تو اوپر سینٹ میں تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی میجورٹی ہوگی, تو پھر آپ کو نواز شریف اور آصف زرداری سے مدد لینی پڑے گی اپنی لیجسلیشن پاس کرانے کے لیے. یہ دیکھیں نا, اب میں ذرا ان کی سوچ بتا رہا ہوں, کیونکہ اصل میں اگر آپ سمجھ جائیں نا کہ ان کی ساری پولیٹکس کا مقصد کیا ہے, پیسہ چوری کرنا, کرپشن کرنی, پیسہ باہر بھیجنا اور پھر اس پیسے کو بچانا. اب یہ جو سینٹ یہ کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی انشورنس پالیسی ہے کہ اگر تحریک انصاف الیکشن میں میجورٹی لے گئی تو سینٹ میں اپنے لوگ بیٹھے ہوں گے, ان کے ذریعے اپنی چوری کرپشن بچائیں گے, ان کے ذریعے این آر او کو بچائیں گے یا این آر او لے آئیں گے. ان کا یہ خیال ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس ملک میں انشاءاللہ جو تحریک انصاف سویپ کرے گی, اس ملک میں اگر ایک دفعہ ایک میجورٹی, کلیئر میجورٹی لے آئی اور اگر سینٹ نے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں سینٹ خود تباہ ہو جائے گی, سینیٹرز تباہ ہو جائیں گے. کیونکہ مبشر یہ اس کا مطلب کہ نظام ختم ہو جائے گا, یا ہماری طرح کے لوگ ان سے مکمکا تو نہیں کریں گے. اگر سینیٹرز نے ہمیں روکا کرپشن کے, ٹیکس کلیکشن, جو 2 چیزیں اس ملک کو بچائیں گی, کرپشن کو ختم کرنا اور ٹیکس کو ریز کرنا, اگر ہمارے راستے میں یہ آ گئے تو آپ کا خیال ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے اچھا جی مکمکا کر لو, اچھا جی تھوڑی اپنی کرپشن رکھ لو؟ ہم تو سیدھا ان کو پھر عوام کے پاس جائیں گے, ہم عوام کو بتائیں گے کہ یہ ہم اپنا مینڈیٹ جو آپ نے دیا ہے اس لیے پورا نہیں کر سکتے ان کی وجہ سے. دیکھیں نا مبشر, اگر تو ہم نے پاور لینی ہو اپنی فیکٹریاں بنانے کے لیے اور این آر او کے لیے, تو ہو سکتا ہے ہم بھی ان کی طرح, یہ ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اپنی سینٹ بٹھا کے مکمکا کر لیں گے. ہم تو مکمکا کرنے کے لیے آئیں گے نہیں, ہم نے تو ان کو سیدھا ٹیک آن کریں گے. اور یہ سینیٹرز یاد رکھیں مبشر, 35 کروڑ روپے کا ایک سینیٹر بنا ہے, اور وہ ان کی کسی کی, اچھا یا تو اپنی باہر لوٹی دولت سے یہ سینیٹر کی یہ خریدتے ہیں, یہ بیچارے اس غریب قوم کا پیسہ خرچ ہوگا. پہلے تو انہوں نے جو جس طرح یہ ان کی رشوت دی ہے سینیٹر بنانے کے لیے جو خرچے, یعنی شرمناک طریقے سے, پہلے تو وہ بھی عوام کے پیسے سے ہوگا, اور پھر یہ سینیٹر اگر انہوں نے اپنی جیب سے دیا یہ بھی عوام کو خون چوس کر کے پیسہ بنائیں گے واپس. رائٹ, عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. جب ایک بریک سے آئیں گے تو عمران خان سے پوچھیں گے کہ واٹ ہیپنڈ ود ماروی میمن. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے عمران خان کی. ماروی میمن کے متعلق میں نے ان سے پوچھا, لیکن ایک بات عمران خان صاحب, چودھری نثار جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, ان کا کہنا ہے ملک میں جتنی مرضی بڑی سونامی آ جائے عمران خان کا خواب وزیر اعظم بننے کا پورا نہیں ہوگا. دیکھو مبشر, میں اگر وزیر اعظم نہیں بھی بنتا, مجھے عمران خان کو اللہ نے کس چیز کی کمی دی ہے؟ مجھے یعنی کہ کوئی اللہ نے شہرت میں کمی دی ہو, اللہ نے, میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں, عزت اس کی طرف سے آتی ہے. مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ باہر جاتا ہوں لوگ عزت کرتے ہیں. ابھی میں مدینہ گیا, مکہ گیا, لوگوں نے اتنا پیار کیا وہاں. تو اس لیے وزیر اعظم تو اس سے بننے کا شوق ہے جس کو بیچارے کو, جو خاص طور پر شوق رکھتا ہے کہ وزیر اعظم بن بھی جاتا ہے اور کرتا بھی کچھ نہیں, یا اس نے مال بنانا ہوتا ہے یا فیکٹریاں بنانی ہوتی ہیں. کسی کی 1 سے 22 فیکٹریاں بن گئی, کوئی اربوں پتی, کوئی ایک ٹکٹ بلیک کرتا ہوتا تھا آج ڈالرز میں اربوں پتی ہو گیا ہے. اور چودھری نثار کو
تو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے, پیٹرولیم منسٹری. بس مجھے پیٹرولیم منسٹری مل جائے, کیونکہ انہوں نے آج زندگی میں آج تک مجھے بتایا انہوں نے کام کیا کیا. لیکن مجھے بتائیں اگر چودھری نثار پاکستان تحریک انصاف میں آتے ہیں تو کیا آپ ان کو پیٹرولیم منسٹر بنا دیں گے؟ ان کا ایکسپیرینس تو ہے. پیٹرولیم منسٹری کا ایکسپیرینس ہے, مجھے یہ بتا. اچھا مجھے ابھی تک نہیں سمجھے پیٹرولیم منسٹری کا کیوں شوق ہے؟ چلو یا تو کوئی بڑے ایکسپرٹ ہوتے, کوئی انہوں نے کوئی آئل کمپنیز رن کی ہوتی, یہ پیٹرولیم منسٹری کا کیا شوق ہے؟ اور اچھا دوسرا ایک اور بھی, چودھری نثار کو ہمیشہ اپنے پٹواری رکھواتے ہیں. اب یہ پوچھنے کی بات ہے کہ پٹواری رکھوانے کا کیا شوق؟ ساری ڈسٹرکٹ کے اندر پٹواری چودھری نثار کے ہوں گے. اب یہ مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آئی. اصل میں اور مبشر یہی المیہ ہے پاکستان کا کہ جتنے اس ملک کے اندر جو اکثر پولیٹیشن ہیں یہ ہلکے سے نہیں باہر نکلتے. ان کا سارا جو کوشش ہوتی ہے کہ ہلکے کو کنٹرول, اپنا تھانے دار رکھوا لو, اپنے مخالف کو پھینٹا پڑوا دو, اپنے ٹیچرز رکھوا دو, ان سے الیکشن جیت لو, اپنے وہ پٹواری. اور پٹواری سے میں آپ کو بتاؤں, جو پٹواری ہے آپ اربوں پتی بن سکتے ہیں پٹواری سے, جو اوپر تک پٹواری کھلاتا ہے پیسے. تو یہ جب تک ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے, دیکھیں نا تحریک انصاف انشاءاللہ پاور میں آئے گی, کوئی تحریک انصاف کا ایم این اے اپنا نہ پٹواری رکھوا سکے گا, نہ تھانے دار رکھوا سکے گا, نہ وہ گلیاں سڑکیں ٹھیک کرے گا, نہ اس کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملیں گے. ابھی انہوں نے سینٹ میں خریدنے کے لیے یہ سیاستدانوں کو 5 کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ دیے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی ڈیولپڈ ڈیموکریسی بتا دے جدھر ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں. یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, یہ لوکل گورنمنٹ چلنے نہیں دیتے. یہ بھی سوچے نا, ساری دنیا میں جو جمہوریت ہوتی ہے اصل میں گورننس لوکل گورنمنٹ دیتی ہے. یہاں لوکل گورنمنٹ وہ ڈکٹیٹر لے کے آتے ہیں, یہ ختم کر دیتے ہیں. فنڈز, پیسے, پاور, لوگوں کو کنٹرول کرنا, ان کو بھیڑ بکریاں بنانا, ان کو تھانوں میں مار پڑوانا, ان سے یہ ہے پاکستان کی سیاست, اور اس کو چینج کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہم انشاءاللہ, میں تحریک انصاف کا آپ کو بتا دوں, زیادہ سے زیادہ 18-20 منسٹر ہوں گے, کوالیفائڈ لوگ ہوں گے. وہ انشاءاللہ اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی, کوئی بلیک میل نہیں ہوگی کہ جی جس پولیٹیشن جی مجھے وزیر نہیں بنائیں گے چلے جائیں گے, آپ چلے جائیں. میرٹ کے اوپر کریں گے, کیونکہ ہمارا مقصد ہے ملک ٹھیک کرنا. اگر سینٹ راستے میں آئی, ہم پھر پبلک میں جائیں گے, ہم کہیں گے کہ جناب یہ سینٹ کام نہیں کرنے دے رہی. اگر میرٹ پہ ہی سارا کچھ کریں گے, کروائیں گے, میرٹ پہ ہی سارا کچھ کرنا ہے عمران, اگر سب کچھ میرٹ پہ ہونا ہے تو پھر یہ جمال لغاری وغیرہ ان سب کا کیا فائدہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کا؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے اندر آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے نظریے پہ آ رہا ہے. اگر وہ پی ٹی آئی کے نظریے پہ نہیں آ رہا, وہ زیادہ پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی اپنے نظریے پہ کھڑی رہے گی. دیکھیں مبشر, یہ میں آپ کو بتاؤں, اب یہاں آپ ساری پبلک کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا, کیا عمران خان 15-16 سال اس نے پولیٹکس میں اپنی زندگی جو گزاری ہے, کیا وہ اینڈ میں صرف وزیر اعظم جو چودھری نثار سمجھتا ہے میں بننا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک وزیر اعظم بن جاؤں, یا میں اس ملک میں ایک انقلاب لانا چاہتا ہوں؟ آپ کی جو میری ٹیم بنے گی اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا میں پاور پولیٹکس کر رہا ہوں یا میں وزیر اعظم بننا, میں انقلاب لانا چاہتا ہوں. لیکن میں صرف نواز شریف کا آپ کو ایک بات, ایک منٹ میں چودھری نثار سے مجھے یہ بتا دیں کہ نواز شریف نے سارے مینچسٹر میں ساتھ تھا 2007 میں, انہوں نے سارے پبلک کے سامنے جلسے میں کہا کہ میں کسی کاف لیگ کے لوٹے کو نہیں لوں گا, انہوں نے پبلک میں کہا. اب انہوں نے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی کو چھوڑا نہیں ہے کہ جو نظر آ جائے, لوٹا ہو, جو مرضی ہو, کوئی نظریہ ہو, اس کو ساروں کو کھینچ رہے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد صرف پاور کا ہے. یاد رکھیں کہ یہ وہ پارٹی ہے نواز شریف کے اپنے ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں. اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس 40 کروڑ تھے, اور وہ بھی جنرل ضیاء نے ان کو واپس کی تھی اتفاق اور سارے قرضے معاف کر کے, تو 40 کروڑ تھے. ان کے 10 سال اقتدار میں فائنانس منسٹر سے پرائم منسٹر تک خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے 15 ارب پہ ان کے اثاثے پہنچ گئے. ان کے کم از کم ایک وقت پہ 10 ارب روپے کے قرضے تھے نیشنلائز بینکوں سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کا مقصد پاکستان تھا یا ذات تھا؟ جب آپ ذات کی پولیٹکس کریں گے آپ کی ٹیم بالکل مختلف ہوگی, آپ ہر کسی سے کمپرومائز کر دیں گے. اور میں ابھی بھی
चौधरी शुजात को कहता जा रहा हूं, चौधरी साहब तैयार रहें, नवाज शरीफ अभी आपको टेलीफोन करने वाला है। जब जितना तहरीक इंसाफ मजबूर करती जाएगी, सुनामी फैलती जाएगी, उन्होंने टेलीफोन करना कि चौधरी साहब सब कुछ मैं माफ कर देते, वापस आ जाओ। ये होना है क्योंकि इनका मकसद इक़्तिदार है। अगर मेरा नजरिया अगर मेरा सियासत में एक नजरिए पे आया हूं, वो टीम मेरी नजरियाती होगी। और ये मैं अपने नौजवानों को कह रहा हूं, अभी आपको कंफ्यूज करेंगे लोग कि जी वो भी आ गया, सब आ जाए, टीम नजरिए पे सिलेक्ट होगी। मुझे एक बात बताएं इमरान, बड़ा सीरियस एक सवाल मैंने करना है कि KPK में इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बहुत पॉपुलैरिटी है, देयर इज़ नो डाउट, यानी जो कल थी और आज थी उसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान, बहुत बड़े सियासतदान हैं, बड़े लीडर हैं, अगर वो MMA बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो KPK में आपकी जो क्वेस्ट है उसको डेंट नहीं पड़ता बहुत सवियर, क्योंकि MMA एक बड़ी सीरियस थ्रेट होगी आपको वहाँ पे। अगर आप इस सेंटेंस को समझ जाए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। ये जो है ना खौफ के ऊपर ज़िंदगी गुजारना, अगर जी MMA बन जाए, अगर ये हो जाए, अगर इतना पैसा चल जाए, अगर उन्हें दान ली, मैं आपको ये बता दूं, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी खौफ के ऊपर नहीं गुजारी। मुझे कोई किसी से खौफ नहीं है। मैं चाहता हूं ये सारे इकट्ठे हो जाएं, सब एक हो जाएं, जो मफाद परस्त टोला है ये सब इकट्ठे हो जाएं, और हो रहे हैं ये 20वीं तरमीम में। और ये एंड में एक और मेरी पेशेंट गोई सुन लें, इन्होंने मुकमका कर लिया है, इनको डर लग गया तहरीक इंसाफ का, एकदम गोजरदारी को भूल गई हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हम कैसे आपस में मिलकर कोई ऐसा अरेंजमेंट करें कि ये तहरीक इंसाफ बाहर रह जाए। मैं अगर तो अल्लाह है ऊपर, और मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि जब अल्लाह आपके साथ खड़ा हो जाता है तो जो मर्जी कर लें कुछ नहीं कर सकते। वो कुरान की आयत है, एक इंसान स्कीम बनाता है और एक अल्लाह स्कीम बनाता है, और कामयाब एक ही होती है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम अगर अपने नजरिए पे खड़े रहे, तहरीक इंसाफ सिर्फ तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ हरा सकती है। ये सब इकट्ठे हो जाए, ये अब नहीं हरा सकते। क्यों? क्योंकि लोग फैसला कर बैठे हैं। पाकिस्तानी अवाम फैसला कर बैठी है, कर नहीं रही, वो इनके खिलाफ वो समझ बैठी है कि ये मसले का हल नहीं है। बार बार बारियां ले चुके हैं, 3 दफा ये हुकूमत में, ये तीसरी दफा पीपल्स पार्टी मुल्क की वजारत उज़्मा संभाल रही है। 5 दफा PMLN 25 साल में पंजाब की हुकूमत संभाल बैठी है, और ये 4 साल ये हुकूमत कर बैठे हैं। क्या लोगों को नहीं पता? क्या लोग बेवकूफ हैं? क्या लोग थोड़ी देर के लिए तो बेवकूफ बन सकते हैं? क्या उन्होंने इनको देख नहीं लिया? अब क्या चीज करेंगे? देखें ना, तहरीक इंसाफ कामयाब होती है या नहीं होती है तो आगे देखने वाली बात है। इनका तो पता चल गया कि नहीं, ये अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? ये मुझे मुबशर ये बताएं, मुझे एक मेरे से आपसे सवाल है कि पंजाब की हुकूमत है, चले कहेंगे कि जी देखें ना जरदारी ने ये कर दिया वो कर दिया, क्या ये पुलिस का निजाम नहीं ठीक कर सकते थे? क्या ये क्राइम नहीं कम कर सकते थे? क्या ये जो दवाइयों में बेचारे जाली दवाई में लोग मरे वो नहीं रोक सकते थे? क्या डेंगू को ये इनको नहीं पता था उससे पिछले साल की डेंगू होना है, उसको नहीं कंट्रोल कर सकते थे? क्या ये स्कूल के इम्तिहान नहीं करवा सकते? लाखों लोगों का इन्होंने बेड़ागर कर दिया। क्या ये मेरिटोक्रेसी नहीं ला सकते थे? क्या ये पुलिस का जुल्म, थाने का जुल्म नहीं कम कर सकते थे? यानी कि मुझे ये बताएं कि क्या एजुकेशन सिस्टम इनके हाथ में नहीं था? दानिश स्कूल बना दिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 25,000 पंजाब के स्कूलों में सिर्फ दिन के अंदर 15 मिनट पढ़ाई होती है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो मुझे बताएं कि अगर तो कहें हमें एक्सपीरियंस नहीं था, ये 5वीं दफा हुकूमत बनाई है, ये क्यों नहीं कुछ कर सकते? ये इसलिए नहीं कर सकते, ये फैमिली पार्टीज हैं। इनके 10 तो शरीफ के रिश्तेदार इस वक्त सियासत में हैं, 10 और मेन ओहदों पे हैं। उधर देख लें, उधर उन्होंने आसिफ जरदारी ने पहले तो कागज के टुकड़े के ऊपर पार्टी संभाल ली, फिर अपना जो बेटा है जिसने पाकिस्तान में कितना वक्त गुजारा है वो को चेयरपर्सन बन गया है। ये फैमिली पार्टीज हैं, इनसे आप क्या उम्मीद लगाएंगे? वो ANP भी फैमिली पार्टी है, उधर मौलाना साहब के भी भाई सारे सियासत में, यानी ये वो पार्टीज है ही नहीं जो कि, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब तहरीक इंसाफ अगले हमें चंद महीने दे दें, नीचे से इलेक्टेड लोग ऊपर आएंगे, अपने हमारा जो कारकुन है, जो नौजवान है, वो ओहदेदारों को इलेक्ट करेगा।
یہ ہوگی ایک ادارہ بنے گا تحریک انصاف. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سب بھی مل جائے اس کو تحریک انصاف کو شکست نہیں دے سکتے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ماروی میمن کا جب نام لیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسئلے کی کا حل ہے کہ مسئلے کی جڑ ہے؟ دیکھیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. ماروی میمن کو بڑا غصہ تھا ہمارے اوپر, لیکن بڑی سمپل سی چیز تھی. ہم نے سب نے اوپر کی ہائرارکی نے فیصلہ کیا کہ ماروی میمن کو ہم انفارمیشن سیکٹری بنا دیں گے, لیکن ہم نے اور ماروی میمن لیٹر بھی لے آئیں. میں نے تو کہا ہم بنا دیں گے, بلکہ ہم نے پہلے سے بھی انہوں نے کہا. انہوں نے لیٹر بھی لیا, میں نے سائن بھی کر دیا. لیکن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, شاہ محمود قریشی کو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا وائس پریزیڈنٹ بنانے کا, لیکن اپروو سی سی کرے گی, ہماری سینٹرل ایگزیکٹو میں اناؤنسمنٹ ہوگی, اپروو کرے گی. تو میں نے ماروی کو بھی یہ کہا, میں نے کہا آپ پہلے جوائن کر جائیں سی سی میں, اب ہم اپروو کروا دیں گے. وہ کہنے لگے کہ نہیں, میں جس دن میں جوائن کروں گی اسی دن مجھے اناؤنس کرو. تو اس کے اوپر اختلاف ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عہدے کے پیچھے بھاگ رہی تھی, یعنی وہ پارٹی میں نظریات کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی. خیر وہ تو ٹائم میں پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہم تو یہ سمجھتے ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ الحق ہے, وہ سچ تو سامنے آ جاتا ہے سب کا, کوئی چھپا نہیں رہتا زیادہ دیر. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ماروی میمن بڑا اچھا ٹی وی کے اوپر آ کے بات کرتی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, اپنی ہوم ورک کرتی ہیں. ہم نے سوچا کہ ہمارے بڑے اچھے انفارمیشن سیکٹری کا کام دیں گی. لیکن ادھر پرابلم آ گیا, کیونکہ دیکھیں نا, یا تو آپ عمران خان آرڈر کر دے جی میں نے آرڈر کر دیا یہ کھو جائے. یہ ہماری پارٹی میں سارے فیصلے سی سی میں ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے آپ سے اختلاف ہے. شاہ محمود نہیں, ایک منٹ سوری, شاہ محمود کتنا بڑا نام ہے. ماروی میمن کے مقابلے میں شاہ محمود وہ تو اتنا بڑا نام نہیں, وہ تو بیچاری انہوں نے تو کبھی الیکشن بھی نہیں لڑا. لیکن شاہ محمود بھی جو ہمارا فیصلہ ہوا تھا وہ سی سی کے اندر جا کے اناؤنس ہوا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں عمران, کہ پھر آپ کا کرائیٹیریا کیا ہو گیا؟ ماروی میمن وہ ایم این اے تھیں کاف لیگ کی جن کے جعلی ڈومسائل کے ڈاکیومنٹس بنے, وہ سندھ کی تھی, ان کو پنجاب سے الیکٹ کروایا گیا مشرف کے کہنے پہ. انہوں نے ڈرون حملوں کی اوپنلی حمایت کی, اس وقت انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا, لال مسجد کے اوپر آپریشن کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف بڑے کرٹیکل سٹانس لیے. تو آپ سب بھول گئے تھے, اگر وہ جوائن کر لیتی تو آپ جوائن کرا لیتے. یعنی دیکھیں بشر, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کے جو ویوز تھے وہ بالکل اپوزٹ تھے تحریک انصاف سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے سب سے پہلا میں تھا جس نے مسنگ پرسن 2003 میں جلسہ کیا پارلیمنٹ کے بعد. ڈاکٹر عافیہ کا کیس میں نے اٹھایا, ڈاکٹر عامر عزیز کا کیس مسنگ پرسن کا میں نے اٹھایا, اور ڈرونز کے پہلے سب سے زیادہ ہم نے کیا. تو آپ تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بالکل ویوز, لال مسجد کا میں نے اتنا اس کے اوپر کہا کہ یہ پاگل یہ ایک تو امورل ہے کہ آپ وہاں جو کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس سے انتہا پسندی بڑھے گی, اور سب کو پوز کیا. لیکن ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ جو بھی پارٹی جوائن کرتا ہے وہ ایک قسم کا یہ اکنالج کر کے کرتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو نظریہ اس پہ آ رہا ہے, اور وہ اپنی ماضی کی غلطیاں مانتے ہیں. ماروی میں نے تو جوائن کی نہیں, تو اس لیے تو ان کو تو نہیں ہمیں کہنا پڑا. لیکن جو بھی ہمیں جوائن کرتا ہے وہ اس انڈرسٹینڈنگ پہ کرتا ہے کہ انہوں نے جو بھی ان کے سٹانس تھے وہ غلط تھے, اور وہ تحریک انصاف کے موقف کے اوپر آ کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن, اگر مزید صوبے بننے چاہیے کیا تحریک انصاف ان کی حمایت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لسانی بنیادوں پہ کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ؟ دیکھیں مبشر, بالکل یہ آئیڈیا جو نئے صوبوں کا ہے یہ ایک بڑا بالکل ایک جائز آئیڈیا ہے, اس لیے کہ آپ جتنے چھوٹے یونٹس بنا دیں گے اتنی بہتر لوگوں کے حالات مسئلے حل ہو جائیں گے. مثلا آج میاں والی سے آدمی اٹھ کے یا ڈی جی خان سے اٹھ کے لاہور میں آنا پڑتا ہے مسئلے حل کرنے کے لیے. ایک تو سینٹرلائز سسٹم ہے, لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی نہیں ہے, تو لوگ بالکل بچارے مارے جاتے ہیں, کام کسی کے ہوتے نہیں ہیں, اور لوگوں کے لیے عذاب ہے. اس لیے اور دنیا میں اب بہترین سسٹم سوئٹزرلینڈ کا ہے, لاہور کی سے کم کی آبادی ہے, 26 صوبے ہیں, کینٹونز جن کو کہتے ہیں 26, اور آٹونومس ہے, اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو جتنا بہتر سسٹم ہے اتنی پاور نیچے تک چلی جاتی ہے, اور انشاءاللہ ہم اتنا زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں. اور اب ہم نے انرجی کا کیا 2 ہفتے, اگلے مہینے کریں گے لوکل گورنمنٹ سسٹم, کہ کیسے ہم نے عوام کو اٹھانا ہے, جو اختر حمید خان نے اتنا زبردست کانسیپٹ دیا تھا کمیونٹی امپاورمنٹ کا.
لیکن صوبے لسانیت کی بیسس پہ نہیں ہونے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر ہونے چاہیے، تاکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی زندگی آسان کرنا۔ اگر آپ نے صوبے ایسے کاٹ دیا، مثلا اگر آپ سرائکی کرتے ہیں، وہ کیسے بنے گا؟ وہ وہاں سے چلے گا اوپر سے، پھر وہ میاں والی کے سٹرپ دریا کے ساتھ ساتھ میاں والی تک پہنچے گی، یعنی یہ کیسے؟ تو لوگوں کی تو زندگی آسان نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ صرف ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں، یہ صرف اپورچونزم ہے۔ ان کو کرنا چاہیے بڑا، اور اس پہ نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ صوبوں، اگر صوبے چھوٹے ہوں گے، آپ کو چیف منسٹر اور یہ گورنر سارے ختم کرنے پڑیں گے، چیف منسٹر کو بڑی آرام سے سادی زندگی گزارنی پڑے گی، وزیروں کو سادہ۔ آپ سوچ لیں کہ اگر آگے یہ ہمارے سے سنبھالے نہیں جا رہے، وہ گورنر ہاؤس، بادشاہ سلامت ادھر، اتنی بڑی، ہم نے یہ گورنر ہاؤس سارے ختم کر دے رہے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، گورنر ہاؤس سب ہم نے چھوٹے کر دے رہے ہیں۔ آئی ٹی یونیورسٹی بنا دیں گے خواتین کی سی ایم ہاؤس میں، وہ تو نہیں بنی، وہاں پہ اور سٹاف بیٹھ گیا۔ اب مبشر یہ اب فرق دیکھیں گے ان کے اندر اور ہمارے اندر۔ جو میں کہوں گا انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ یہ تو میرا بچپن سے ہے، یہ جو میں جب گورنر ہاؤس دیکھتا ہوں نا، یہ غلامی کا سنڈرم ہے، غلامی کا۔ یہ انگریز نے غلاموں کے لیے کیا تھا۔ ہم یہ سب ساری دیواریں گرائیں گے اور فیملیز کے لیے اس کو پارک بنائیں گے، ہو سکتا ہے کرکٹ گراؤنڈ اور بنا دیں۔ آپ کے اس جملے سے گورنر لطیف کھوسہ کی شکل میرے سامنے آ گئی ہے اور مجھے ہنسی آ رہی ہے، لیکن نہیں، میں سیریس بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کو اگر گورنر بنے گا تو بیچارہ چھوٹے سے گھر میں رہے گا، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا۔ بس پھر آپ کو میں فرق بتاتا ہوں۔ یہ پروٹوکول نے مروا دیا ایک تو پاکستان میں۔ رائٹ، آئی نیڈ ٹو شاک یو اینڈ آئی نیڈ ٹو شاک ایوری بڈی۔ عمران آپ بھی دیکھیں اور تمام ناظرین کو بھی میں دکھاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک ہی کینڈیڈیٹ کے اوپر کتنا واضح فرق دکھایا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ماروی میمن کو ان کی انسسٹ کرنے کے باوجود ان کو عہدہ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ عہدہ دیں گے لیکن اگر سی سی اس کو اپروو کرتی ہے۔ لیکن کل ماروی میمن نے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کی اور آج انہوں نے جب فیصل آباد کا وزٹ کیا تو ان کو ایک سینئر وزیر کا پروٹوکول دیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گاڑی کے آگے 3 گاڑیاں، گاڑی کے پیچھے 3 گاڑیاں، اور فیصل آباد کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ ماروی میمن کے استقبال کے لیے اس کو آنا پڑا، ڈی سی او، کمشنر، سی سی پی او، ان سب حضرات کو۔ تو ایک دن کے اندر ہی بادشاہت۔ ویل ڈن ماروی میمن۔ Until the next time, Allah Hafiz.